نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین سبحانک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ کی ہوسٹ سائمہ عزیز آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ میرا آج کا ٹاپک ہے والدین کا رتبہ۔ معاشرتی زندگی میں اپنے فرائض اور دوسروں کے حقوق کو پہچان کر زندگی بسر کی جائے تو سکون، اطمینان قلب اور پرامن ماحول میسر آتا ہے، جسے حسن معاشرت کہا جاتا ہے۔ اگر ایک فرد اپنا فرض ادا نہ کرے تو دوسرے کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اور اس وجہ سے بے اطمینانی اور بے سکونی کی فضا پیدا ہو جاتی ہے، جو معاشرتی زندگی میں فساد کا سبب بنتی ہے۔ اللہ پاک نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے حقوق و فرائض کا تعین کر دیا ہے۔ فرض شناسوں کو پسند اور دوسروں کو ناپسند کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی ناخوشی کا سزاوار بھی ٹھہرایا ہے۔ ایک مومن کی یہ شان ہے کہ وہ فرائض کی بجا آوری کو اللہ پاک کا حکم سمجھ کر ادا کرے اور نافرمانی سے ڈرے۔ انسانی تعلق اور لگاؤ کے اعتبار سے اور دینی رشتوں میں انسان سے قریب تر اس کے والدین ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کا درجہ اولاد کے لیے سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ ان کے حقوق کی ادائیگی اولاد پر فرض کر دی گئی ہے۔ والدین کا مقام اللہ نے بہت ہی اونچا رکھا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کئی جگہ والدین کے حقوق، ان کی فرما برداری کا حکم فوراً اپنی عبادت کے بعد دیا ہے۔ اللہ کے حقوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جو پہلا حق ہے وہ والدین کا ہے۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 83 میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور والدین سے اچھا سلوک کرو گے اور رشتہ داروں سے بھی اور یتیموں اور مسکینوں سے بھی اچھے سے پیش آؤ گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے آگے والدین کے حقوق بڑی ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ جو اولاد اپنے والدین کو ان کا حق دیتے ہوئے ان کی دلجوئی کرتی ہے، اس کا اجر و ثواب بھی اللہ نے خاص رکھا ہے۔ والدین اپنی پوری زندگی بچوں کو سکھ دینے کی کوشش میں گزار دیتے ہیں، اور پھر وہی اولاد وقت آنے پر انہیں عزت تک نہ دے تو یہ بہت ہی شرم کا مقام ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ سورہ عنکبوت میں آیت نمبر 8 میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اولاد کو سب سے زیادہ مدد ماں باپ سے ملتی ہے۔ والدین اس کے وجود کو لانے کا صرف ذریعہ ہی نہیں بلکہ اس کی پرورش اور سامان کا بھی ذریعہ ہے۔ دنیا میں صرف والدین ہی کی ذات ہے جو اپنا آرام، راحت اور چین اولاد کی خاطر قربان کر دیتی ہے۔ ان کی شفقت اولاد کے لیے رحمت باری کا وہ سائبان ثابت ہوتی ہے جو انہیں مصائب و مشکلات زمانہ کی دھوپ سے بچا کر پروان چڑھاتی ہے۔ انسانیت کا وجود اللہ پاک کے بعد والدین کا مرہون منت ہوتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ترجمہ اور تمہارے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کرو اور نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان سے عزت کے ساتھ بات کیا کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو اور دعا کیا کرو
کہ اے میرے رب، جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مجھے پالا ہے، تو بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ والدین کا نافرمان فرد جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ذلیل و خوار ہوا، ذلیل و خوار ہوا، ذلیل و خوار ہوا۔ اصحاب اکرام نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون؟ ارشاد فرمایا، وہ جس نے اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے ایک کو بڑھاپے میں پایا، پھر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کی۔ والدین سے ہمیشہ ادب اور نرمی سے پیش آنے کا حکم ہے۔ کوئی بھی نیکوکار کا بچہ ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے والدین پر پیار و خلوص کی نگاہ ڈالتا ہو اور اللہ پاک اس کی ہر ایک نظر کے بدلے میں اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا نہ فرماتا ہو۔ اولاد کو بہت احتیاط اور صبر و تحمل سے اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے اور والدین کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی خدمت گزاری ہو، دل جوئی ہو۔ ایسے کلمات منہ سے نہ نکالے جس سے ان کی دل آزاری ہو۔ حسن سلوک کے پہلے حقدار ماں اور باپ ہوتے ہیں۔ والدین کی عظمت کو سمجھتے ہوئے ان کی دلجوئی کا سامان کرنا چاہیے، انہیں وقت دینا چاہیے، ان کے ساتھ دن کا کچھ حصہ ایسا گزارے ان کی سنیں اور ہر کام میں ان سے صلاح مشورہ کرنا ضروری ہے۔ خوش قسمتی ہے ان کی جن اولاد کے والدین کا سایہ ان پر قائم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں داخل ہوا تو میں نے سنا کہ وہاں کوئی شخص قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ جب میں نے دریافت کیا کہ قرآن کی قرأت کون کر رہا ہے تو فرشتوں نے بتایا کہ آپ کے صحابی حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابیوں، دیکھ لو، یہ ہے نیکوکار ایسا ہوتا ہے۔ اچھے سلوک کا بدلہ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب لوگوں سے زیادہ بہترین سلوک ماں کے ساتھ کرتے تھے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ خدا کی خوشی باپ کی خوشی اور خدا کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ ذرا سوچئے، کیا ہم اپنے والدین کو ان کا حق دے رہے ہیں؟ کیا ہمارے پاس ان کے لیے اتنا وقت ہے کہ ہم ان کی سنیں اور انہیں پیار دیں تاکہ ان کو اکیلے پن کی کمی محسوس نہ ہوتی ہو؟ ہمارے پاس تو اتنا بھی وقت نہیں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ 2 منٹ بیٹھ کر ان کو خوش کریں۔ یہ اپنے پورے دن میں سے ایک وقت ایسا مقرر کر لیں جو صرف اپنے والدین کے لیے ہو اور ان کی سنیں، ان کو وقت دیں، ان کا خیال رکھیں۔ سب تعریف اس رب کریم کی جس نے ہمیں والدین جیسی نعمت عطا کی۔ اگر آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں اور ان کا آپ کے دل پر کچھ اثر ہو رہا ہے تو مجھے ضرور سپورٹ کیجئے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔